کویت کے بعد ترکی کی جانب سے سعودی عرب اور قطر کے درمیان مفاہمت اور مصلحت کا کردار وقت کی اہم ضرورت ہے اور ترک قیادت اس گتھی کو سلجھانے کی ذمہ داری قبول کرنے پر تحسین کی مستحق ہے۔ سال رفتہ اسی ماہ کے وسط میں ترکی کے اندر راتوں رات جمہوری اور عوامی قائد کے خلاف منظم بغاوت کو عوام کی مدد سے ناکام بنانے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان کے سیاسی قد کاٹ، جرأت و شجاعت اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی اور اعتماد میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ موجودہ ترک قیادت ویسے تو اسلامی دنیا کے مختلف مسائل اور معاملات میں موقع بموقع دلچسپی کا اظہار کرتی چلی آ رہی ہے، تاہم فلسطین، شام، برما اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی خاص طور پر دادرسی اور غم خواری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ خلیجی تنازع کے حل کے لیے ترک صدر کے بروئے کار آنے اور براہ راست فریقین سے بات چیت کو پر امید انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ مسئلے سے جڑے فریقوں سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھوس اور نتیجہ خیز حل تک پہنچنے میں احساس ذمہ داری اور سب سے بڑھ کر علاقے میں عالم اسلام کے مفادات کو ترجیح دیں گے اور مزید کشیدگی پیدا کرنے سے گریز کریں گے۔ قطر سعودی عرب تنازع کی وجہ اور پس منظر کچھ بھی ہو اور کوئی بھی فریق اپنے الزامات، دعوے یا مطالبات میں حق بجانب کیوں نہ ہو، سر دست اس امر سے انکار ممکن نہیں کہ حالیہ اختلاف کے بطن سے مسلم امہ کے حق میں اجتماعی طور پر نفع بخش پہلو برآمد ہونے کے آثار اور نتائج دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ الٹا استعماری اور طاغوتی طاقتوں کو خطے کے اندر اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا موقع مل رہا ہے۔ چنانچہ عرب قیادت کو اس موقع پر ہوش مندی اور تدبر کے ساتھ ایثار اور بیلوسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دشمن کی سازشوں کا ادراک کرتے ہوئے اسے بے نقاب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ خود اس کا حصہ بن جائے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے مفاد اور مصلحت کی خاطر آج سعودی عرب کا کندھا استعمال کر کے قطر کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ کل کو وہ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں کے گرد بھی بعنوان دیگر گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرے گا۔ عرب دنیا کو مختلف عنوانات کے تحت تقسیم در تقسیم کرنا صہیونیت کا پرانا ایجنڈا ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو، قطر، سعودی عرب اور اس کے حلیف ممالک کو آگے بڑھ کر ترکی کے دست تعاون کو تھامنا چاہیے۔ واضح رہے چند روز پیشتر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی قطری وزیر خارجہ کی آمد کے موقع پر تنازع کے سفارتی حل کی مکمل حمایت کر چکے ہیں۔ اس بنا پر پاکستان کو بھی صورتحال صحیح رخ پر لے جانے کے لیے اپنے حصے کے تعاون سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ نازک صورتحال کو پیش نظر رکھا جائے تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ یہ بحران مسلم امہ کے درمیان شدید مایوسی اور بے چینی اور عدم تحفظ کے عنصر کو تقویت بخش رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی بھائی چارے اور ایمانی اخوت کی بنیاد پر عرب ممالک فروعی، ذاتی، سیاسی اور خاندانی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیتے، مگر اسرائیل گزشتہ 2 ہفتوں سے قبلہ اول پر تسلط جمانے اور اسے ہتھیانے کے لیے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر میدان میں آ چکا ہے۔ فلسطینی مسلمان بساط بھر کوشش اور قربانی کے ساتھ اس کا راستہ روکنے کی سعی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسلامی دنیا بالعموم اور عرب ریاستیں بالخصوص خواب غفلت کے مزے لے رہی ہیں۔ یہ حالات و واقعات معاملے کی سنگینی کو دو چند بنا رہے ہیں۔ اسرائیلی جاہریت کا راستہ روکنے کے لیے عرب قیادت کو بلا تفریق آگے آنا ہوگا اور اسرائیل پر دو ٹوک انداز میں واضح کرنا ہوگا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اسے بزور طاقت چھیننے اور مزعومہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قبلہ اول کو یہودی قبضے میں جانے سے بچانے اور حرمین شریفین کے تحفظ اور استحکام کے لیے مسلم دنیا کی سیاسی اور عسکری قیادت کو ایک صفحے پر مجتمع ہونا پڑے گا اور تمام تر مسائل اور حکمتوں سے منہ پھیرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ عرب قیادت سر پھٹول میں مصروف رہی اور دیگر اسلامی ممالک اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے میں سستی کرتی رہی تو اس کے بھیانک نتائج بلا استثناء سب کو بھگتنا پڑے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی